عمران سیریز جنگل میں منگل پارٹ 3۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور دوبارہ بستر پر گر گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ زندگی کا انحصار اسی پر ہے کہ لیزا نوٹ بک کے اصول کے لیے کوشاں رہے اور اس کے بارے میں کسی خاص نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جیری اب نہ جانے کہاں ہوگا۔ اس کی طرف سے مایوس ہو جانے کے بعد لیزا نے یہ قدم اٹھایا ہوگا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہ آ سکی آخر چہرے اور سر کے بال کس طرح برقرار رہے ہیں جبکہ بقایا جسم ان سے چھٹکارا پا چکا تھا۔ اس نے اپنا دائیں پنڈلی کھولی اور اسے ہاتھ پھیرنے لگا، پھر چونک کر اس طرح سے غور سے دیکھنے لگا جیسے کسی نئی دریافت کی توقع ہو۔ اوہو، تو یہ بات ہے۔ وہ دانت پیس کر بڑبڑایا۔ بالوں کی صفائی اس طرح کی رہن منت تھی، بے ہوشی کے عالم میں اس کے جسم پر اس طرح چلایا گیا تھا۔ دروازہ پھر کھلا اور سرینا سامنے کھڑی تھی۔ غصہ اتر گیا تو ناشتہ کر لو، اس نے کہا۔ نکولس ہنس پڑا، ساتھ ہی وہ بھی مسکرائی تھی۔ لاؤ ناشتہ، میری جگہ تم ہوتی تو تم پر بھی ایسی کیفیت طاری ہوتی رہتی۔ وہ باہر نکل گئی، دروازہ پھر خود بخود بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تھا۔ سرینا ناشتے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر آئی تھی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ ناشتے کے دوران میں نکولس کا رویہ لاپرواہی ظاہر کرنے کا سا رہا تھا۔ سرینا خاموشی سے دیکھتی رہی۔ لیزا کہاں ہے؟ نکولس نے نیپکین سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے جو ہدایت ملی تھی اسی کے مطابق عمل کر رہی ہوں۔ اچھا، تو یہ اظہار محبت بھی اسی ہدایت کا ایک حصہ تھا؟ جو چاہو سمجھ لو، وہ بیزاری سے بولی۔ عمارت کا یہ حصہ میرے لیے نیا ہے۔ مدام کے علاوہ اور کوئی بھی پوری عمارت سے آگاہی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جیری کہاں ہے؟ میں نہیں جانتی، پہلے ہی کہہ چکی ہوں۔ تم سب اپنے بھیانک انجام کے لیے تیار رہو۔ جس وقت مجھے جانور بنایا گیا ہے، لیزا جیری والے معاملے سے آگاہ نہیں تھی۔ تم مجھ سے یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہیں جانور بنا دینے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں تم سب ہوش میں رہو۔ ہم تمہاری طرح ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ کیسا ڈسپلن؟ کہاں کا ڈسپلن؟ ہم نہیں جانتے ہم ان سے کس قسم کی غیر انسانی حرکات کرائی جاتی ہیں۔ غالباً تم فرشتے تھے، اتفاقاً پھنسے ہو۔ سرینا نے تزیہ لہجے میں کہا۔ برے آدمی بعض معاملات میں باضمیر ہوتے ہوں گے۔ سرینا نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور ٹرالی کو دھکیل کر دروازے کی طرف بڑھانے لگی۔ نکولس جہاں تھا وہیں بیٹھا رہا۔ اچھی طرح جانتا ہے کچھ کر گزرنا خودکشی کے مترادف ہوگا، بس اسی حد تک مناسب ہے اپنی بات پر اڑا رہے۔ جیری کی نوٹ بک کے سلسلے میں ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور ایک الماریاں کھول کھول کر دیکھنے لگا۔ اس کا سارا نجی سامان اس کے کمرے میں موجود تھا۔ ملبوسات کی الماری میں سلیقے سے پریس کیے ہوئے کپڑے ہینگرز پر لٹکے نظر آئے۔ اس کی کوئی ذرا سی چیز ضائع نہیں ہوئی تھی، بس وہی کپڑے کہیں نظر نہ آئے جو جانور بنائے جانے سے قبل اس کے جسم پر موجود تھے۔ یہی چیز اس کے لیے باعث تشویش تھی، لیکن وہ اس سلسلے میں اپنی زبان بند ہی رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اسی پر اس کی زندگی کا انحصار تھا۔ اسے وہ شکارالی جانور یاد آیا جو انگلش بول سکتا تھا۔ پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوا، کیا وہ بھی اب مدام کا قیدی ہوگا یا اسے باہر چھوڑ دیا گیا تھا؟ مگر تھا بڑا بے حد چالاک۔ لیزا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ان جانوروں میں کوئی ایسا بھی ہوگا، لیکن اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ الماری سے ایک سوٹ نکالا اور اسے پہننے لگا، پھر آئینے میں اس ہیبت قضائی کا جائزہ لیا تھا اور وحشیانہ انداز میں ہنس پڑا۔ اسی دوران میں ایک تدبیر بھی سوجی تھی، شاید اپنی ہیبت قضائی سے زیادہ اس تدبیر کے عمل تصور پر ہنسی آئی تھی۔ آئینے میں اس نے ایک بار پھر دروازہ کھلتے دیکھا۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی، لیکن دروازہ کھولنے والی سرینا نہیں تھی۔ اس بار جیری دکھائی دیا تھا۔ نکولس تیزی سے اس کی طرف مڑا اور چہک کر بولا، کہو کیسا لگ رہا ہوں؟ جیری دروازے کے قریب کھڑا متحرانہ انداز میں سے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ ہکلایا۔ بس اب چہرے اور سر پر بال رہ گئے ہیں۔ نکولس بولا، لیکن میری نوٹ بک جہنم رسید ہوئی۔ تم نے بتایا نہیں اب کیسا لگ رہا ہوں؟ اگر باہر نکل جاؤں تو لوگ زیادہ سے زیادہ ہیپی سمجھیں گے، یعنی نصف جانور۔ میری نوٹ بک، شٹ اپ، کہہ چکا ہوں ایک بار جہنم رسید ہوئی ہے۔ میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ بدماشوں کی بھیڑ میں اسے ساتھ لیے پھرتا۔ میں نے اسے ضائع کر دیا، لیکن سب کچھ میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ راستہ وادی زلمیر سے جاتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے جانور بن جانے کے بعد جنگل میں اپنا وقت ضائع کیا ہوگا؟ میں نے وہ نشان تلاش کر لیا ہے۔ او خدایا، بس اب کسی طرح یہاں سے نکل چلنے کی تدبیر کرو۔ نکولس آہستہ سے بولا، میں اپنے کول سے پھرا نہیں ہوں۔ ناممکن، یہاں سے نکل جانا کسی طرح بھی ممکن نہیں۔
سب کے ممکن ہے۔ راستہ تلاش کرو، لیزا کو تم آسانی سے دھوکہ دے سکو گے۔ وہم ہے تمہارا، وہ بہت چلاک ہے۔ بس تو پھر قصہ ختم سمجھو، دنیا کا کوئی طاقت مجھ سے اگلوا نہیں سکتی۔ جیری کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نظر آئے، لیکن وہ سختی سے ہونٹ پر ہونٹ جمائے کھڑا رہا۔ اس طرح کھڑے میری شکل کیوں دیکھ رہے ہو؟ نکولس دہڑا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ لیزا کو بھی کیوں نہ شریک کر لیا جائے۔ اس کتیا کی بچی کا نام نہ لو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ٹھنڈے دل سے غور کرو، ورنہ یہاں سے نکلنے کی کیا صورت ہوگی؟ کچھ بھی ہو، میں اسے ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا۔ تم جانو، نوٹ بک تو ضائع ہو چکی ہے۔ جاؤ، میرا دماغ نہ خراب کرو۔ اگر راستہ تلاش کر سکتے تو کرو، ورنہ سب کچھ جہنم میں جائے۔ مجھے قطع پرواہ نہ ہوگی۔ وہ نوٹ بک میرے دادا کی یادگار تھی، ہیرے ملتے یا نہ ملتے۔ جیری برائی آواز میں بولا۔ میں اب کچھ بھی نہیں بولوں گا، تم بکواس جاری رکھو۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم اسے ضائع کر دو گی۔ اب تو کر چکا۔ اچھی بات ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیزا تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ میں بھی اس سے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں ہی کیوں نہ تمہیں مار ڈالوں، ٹھہرو بتاتا ہوں۔ جیری داڑا۔ ٹھیک اسی وقت دروازہ پھر کھلا اور سرینا اندر داخل ہوئی تھی۔ سچ مچ جیری کے تیور نکولس کو اچھے نہیں لگے تھے۔ سرینا کی آمد نے اس کے قدم روک لیے تھے، ویسے وہ اب بھی نکولس کو کیرالود نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ سرینا نے جیری سے تحقیرانہ لہجے میں پوچھا۔ کیوں نہ آتا یہ چور؟ خاموش رہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تم مجھ سے کس لہجے میں گفتگو کر رہی ہو؟ ہوش میں ہو یا نہیں؟ کیا تم نہیں جانتی کہ مدام کی عدم موجودگی میں چارج میرے پاس ہوتا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ تو اب ذہن نشین کر لو، یہاں سے چلی جاؤ۔ نہیں سرینا، یہ شاید مجھ سے کشتی لڑے گا، اپنے ڈیل ڈول پر اتر آیا کرتا ہے۔ نکولس بولا۔ تم بھی خاموش رہو، سرینا نے نکولس کو للکارا۔ جیری جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اس کے جاتے ہی دروازہ پھر بند ہو گیا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ دخل اندازی کر کے تم نے میری جان بچائی ہے، نکولس نے کہا۔ جیری جیسے دو گدھوں سے بیک وقت نپٹ سکتا ہوں۔ میرا غصہ بہت خراب ہے، غصے میں اپنے دولت مند مالک کو قتل کر کے اس حال کو پہنچاؤں۔ یہ کیوں کر ہوا پیارے نکولس؟ سرینا ہٹلائی۔ اس نے ایک مصیبت زدہ لڑکی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، اور تم اس مصیبت زدہ لڑکی کو چاہتے تھے۔ ہرگز نہیں، مجھے اس سے ہمدردی تھی، لیکن مجھ سے ذرا برابر بھی ہمدردی نہیں ہے، جبکہ میں مصیبت زدہ ہی ہوں۔ تم اور مصیبت زدہ؟ نکولس بے ساختہ ہنس پڑا۔ ویسے تم سے حماقت سرزد ہوئی ہے، اب تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ کیا مطلب؟ نوٹ بک ضائع کر دینے کے اعتراف کر کے تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ تم کیا جانو؟ نکولس نے حیرت سے کہا۔ تم تو گفتگو کے دوران میں یہاں موجود نہیں تھی، لیکن کہیں اور سے سن رہی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بروئے وقت کیسے پہنچتی؟ وہ لہیم شہیم آدمی تمہاری ہڈیاں توڑ کے رکھ دیتا۔ میں نے اسی لیے اعتراف کر لیا ہے کہ مار ڈالا جاؤں، لیکن میں تو نہیں چاہتی تم مار ڈالے جاؤ۔ مجھے دلچسپی نہیں ان باتوں سے۔ کیا سچ مجھ تم نوٹ بک کا مواد زبانی یاد ہے؟ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، تم نے کہی تھی۔ غلط ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا۔ میں نے سنا تھا، تم مجھے جھٹلا نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے رو میں کہہ گیا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ایسا ہے تمہاری زندگی کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ یقین کرو مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے ایسی کوئی بات کہی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے۔ سرینا اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ بکواس کیے جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ نکولس نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں کیا کر سکتی ہوں اگر تمہاری موت آ ہی گئی ہے؟ سرینا ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ مجھے تنہا چھوڑ دو، خدا تم پر رحم کرے، جاؤ۔ وہ خلق پھاڑ کر دوڑا۔ سرینا چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر سے گورتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں اب تک طرفدار اور شہباز سے روٹھی ہوئی تھی، اور عمران سے اس طرح چہلیں کرتی تھی کہ جیسے ان دونوں کو جلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ شہباز کو اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن طرفدار سچ مچ سلگ رہا تھا۔ ایک آدھ بار عمران سے الجھ بھی پڑا تھا۔ شہباز نے اسے سخت سست کہہ کر بات آگے نہیں بڑھنے دی تھی۔ میں تمہاری طرح فولاد کا بنا ہوا نہیں ہوں، طرفدار بالآخر بولا تھا۔ وہ خود ہی اسے گھیر رہی ہیں، شہباز نے کہا۔ وہ کیا کرے؟ اگر وہ 10 عدد بھی آ گئے تو پھر تم دیکھنا، عمران نے طرفدار کو مخاطب کیا۔ ارے اس کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا، شہباز بولا، اور اس طرح عمران کی طرف دیکھنے لگا جیسے اس نے کوئی بہت بری خبر سنائی ہو۔ وہ جو حجروں میں بند رہے ہیں، ان کی خوشبو پر پاگل ہو جائیں گے، عمران بولا۔ یہ مناسب نہیں ہوگا صف شکن، کیا اس صورت میں کام نہیں چل سکے گا کہ تم ان پر اپنی اصلیت ظاہر کر دو؟ میں ان پر اپنی اصلیت ظاہر ہرگز نہیں کر سکتا۔ کیا قباحت ہے، میں ان کی نظروں میں بے وقت نہیں ہونا چاہتا۔ پھر ان دونوں کو کیا کرے؟ ابھی تو مجھے اس پر شبہ اشار کامیاب ہو جائے گا، طرفدار بولا، اور لوگ باہر نہیں نکلیں گے۔ سوال تو یہ اگر آ ہی گئے تو کیا ہوگا؟
ان کتیوں نے ہمیں دشواریوں میں ڈال دیا ہے، ان کے ذریعے ہم بعد نتائج پر پہنچے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم اتنی تشویش میں مبتلا ہو جائیں۔ آخر ان کا کریں گے کیا؟ دیکھا جائے گا۔ طرفدار آپے میں نہیں ہے، اسے بھی ٹھیک کر دوں گا، تم فکر نہ کرو۔ تم عجیب باتیں کر رہے ہو، خود الجھن پیدا کرتے ہو، پھر کہتے ہو دیکھا جائے گا۔ ذرا میں ان دونوں سے بات چیت کر لوں، عمران نے کہا اور دونوں مداحوں کے قریب پہنچا جو ان سے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان قریب 10 ایسے جانور اور بھی یہاں پہنچنے والے ہیں جو ہم میں سے ہیں۔ عمران نے اطلاع دی، تو پھر ہم کیا کریں؟ سفید ماتا چٹکی، مطلب یہ کہ وہ آدمی تو رہے نہیں ہیں، مجھے ڈر ہے کہ تم دونوں کی وجہ سے کشت خون کی نوبت نہ آ جائے۔ خاصی دلچسپی رہے گی، سنہری مادہ نے ہنس کر کہا۔ مجھے بھی خوشی ہوگی اگر وہ ان دونوں کو مار ہی ڈالیں جو ہمیں درخت پر چڑھ کر خود غائب ہو گئے تھے، سفید مادہ نے کہا، اور اس کے بعد تم دونوں بھی زندہ نہیں بچو گی۔ تب پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تم دونوں میرے ساتھ چلو، تم بہت بور قسم کے جانور ہو، سنہری مادہ بولی۔ اللہ کی قدرت ہے، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کیا مطلب؟ کچھ بھی نہیں، ٹھہرو ابھی بتاتا ہوں، اس نے کہا، پھر شہباز کی طرف پلٹ آیا۔ وہ تو بہت خوش ہیں، 10 اور آ رہے ہیں۔ عمران نے طرفدار کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھو صف شکن، میں اسے پسند نہیں کروں گا شکرالی آپس میں لڑیں۔ شہباز بولا، بس تو ایک ہی تدبیر ہے، میں انہیں کہیں اور لے جاؤں، یہی بہتر ہوگا، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ طرفدار بول پڑا، بیٹھا رہے۔ شہباز بولا، نہیں، ہم کہیں نہیں جائیں گی۔ دفتن سفید مادہ چیخ کر بولی، ہاں ہم سب ساتھ رہیں گے۔ سنہری مادہ بھی بولی، میں اب شاید پاگل ہو جاؤں گا۔ عمران نے مایوسانہ لہجے میں کہا، کیا کہہ رہی ہیں؟ شہباز نے سے گورتے ہوئے سوال کیا۔ وہ کہیں بھی نہیں جائیں گی، تسلیم کرو تم نے انہیں درخت سے اتار کر غلطی کی تھی۔ اب 1000 بار تسلیم کروں گا۔ میں کہتا ہوں ابھی وہ لوگ پہنچے نہیں، ہم نے خواہ مخواہ الجھنا شروع کر دیا ہے۔ طرفدار بولا، ان دونوں مداحوں نے میری عقل ضبط کر دی ہے۔ عمران کہا، سنو ان کے پاس گھوڑے تو ہے نہیں ہمارا تعاقب کریں۔ شہباز بولا، میں ایک بار کہہ چکا ہوں انہیں ان لوگوں کے ہاتھ نہیں لگنے دینا چاہتا، اس کی وجہ بھی بتا چکا ہوں، لہذا اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے۔ اگر یہ حالت ہے تو حالت جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ شہباز نے کہا، میں نہیں سمجھا، انہیں ختم کیے دیتا ہوں۔ شہباز کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ میری کھال نکلی ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ عمران نے اتنی آہستگی سے کہا کہ اس کی آواز طرفدار تک نہ پہنچ سکی۔ جہنم میں جائیں، شہباز اکتا کر بولا، یہ مسئلہ تمہارا ہی پیدا کیا ہے، لہذا تم ہی نپٹو۔ ہم دونوں چل دیے۔ کہاں؟ اسی راستے پر جہاں رہبان والوں سے ملاقات ہوگی۔ شہباز اٹھتا ہوا بولا۔ طرفدار توہن کرا اٹھا تھا، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ خرگوش پکڑنے، کچے پکے پھل اب انہیں نہیں کھائے جاتے۔ عمران بولا، ان سے کہہ دو ہم انہیں معاف کر دیا، ہو سکتا ہے اس بار خرگوش انہیں اٹھائے لے جائیں۔ سنہری مادہ نے ہانک لگائی تھی۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ سنہری مادہ عمران کے قریب آ کر کھڑی ہوئی اور بولی، میرا خیال ہے شہباز طرفدار کو بہکاتا رہتا ہے، میں نہیں جانتا، ہم دونوں مسلسل سوچتے رہتے آخر وہ خوشبو تمہارے پاس سے کیوں نہیں آتی۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں میری زندگی زیادہ تر بکریوں میں گزری ہے، اس سے ہوتا کیا ہے، کچھ دن بکری کا دودھ پی کر دیکھ لو، میری جیسی ہو جاؤ گی۔ جانور بننے سے پہلے بکریوں کی فارمنگ کرتے تھے؟ نہیں، بکریاں میری فارمنگ کرتی تھیں۔ کیوں خامہ اپنا دماغ خراب کر رہی ہوں؟ سفید مادہ نے اسے للکارا، یہ بکریوں کی فارمنگ کرتا ہے تو اس میں جذباتی ہو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے کہو بکریوں کا جذبہ صادق ہوتا ہے۔ عمران نے سنہری مادہ سے کہا۔ پھر اس نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی جو بتدریج دور ہوتی جا رہی تھی۔ شہباز اور طرفدار غالباً گلترنگ کے درے کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دونوں تم سے ڈرتے ہیں، سنہری مادہ بولی۔ ہم سب ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں ہونے دیتے، کبھی اس خوف کو محبت کا نام دیتے ہیں، کبھی خلوص کا اور کبھی احترام کا۔ اوہ، تو تم تو آدمیوں کی سی باتیں کرنے لگے ہو، آدمی سے ہی جانور بنے، اس لیے کبھی کبھی آدمیت کی جھلکیاں نظر آنے لگتی ہیں، ویسے کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں۔ آخر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچانک انہوں نے سفید مادہ کی چیخ سنی اور اچھل پڑے، جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں دھند سی چھائی نظر آئی۔ بھاگو! عمران سنہری مادہ کا ہاتھ تھام کر بائیں جانب دوڑتا چلا گیا۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی، پھر عمران نے پھرتی سے جھک کر اسے کاندھے پر اٹھایا اور دوڑتا ہی رہا۔ کیا بات ہے؟ کیا؟ خوف زدہ سی آواز میں برابر پوچھے جا رہی تھی۔ خاموش، چپ چاپ چل پڑی رہو۔ خاصی دور نکل آنے کے بعد عمران رکا تھا اور اسے کاندھے سے اتار دیا تھا۔ کیا تم پاگل ہو گئے؟ وہ ہانپتی ہوئی بولی، ہمارا بھی وہی حشر ہوتا جو اس کا ہوا۔ میں نہیں سمجھی تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا اس پر ریشوں نے یلغار کی تھی؟ میں نے صرف چیخ سنی تھی، کچھ دیکھا نہیں تھا۔
وہ ریشوں میں گری ہوئی تھی، لیکن تم نے بتایا تھا کہ وہ ریشے صرف آدمیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، جانوروں پر نہیں۔ میرا خیال ہے اب وہ لوگ تم دونوں کو جنگل سے کہیں اور منتقل کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ ہیں کون؟ کاش میں جانتا ہوتا۔ اور اب کیا ہوگا؟ وہ تو گئی آج سے۔ اب تم اپنی فکر کرو، کیا ہمیں دوبارہ اپنی اصلی حالت پر لایا جائے؟ مجھے توقع نہیں ہے، تمہاری سائنسدان اس دنیا کو ہزاریں سال پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ذرا دیر کو چپ ہو جاؤ۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ نظر آنے لگی تھی۔ عمران اسے وہیں چھوڑ کر خود ایک درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ سمت کا اندازہ تو تھا ہی کہ کدھر سے بھاگ کر آیا ہے۔ اوپر پہنچ کر اس نے اس سمت دیکھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے اونچے درخت اس کے درمیان حائل تھے۔ یہ مشقت بھی ضائع ہو گئی، لیکن فوری طور پر واپسی کی بجائے وہ درخت پر بیٹھا رہا۔ سنہری مادہ جھاڑیوں میں دبکی ہوئی تھی، کبھی کبھی سر اٹھا کر درخت کی گھنی چھاؤں میں عمران کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ عمران اسی سمت نظر جمائے درخت پر بیٹھا رہا جدھر سفید مادہ پر ریشیوں کی یلغار ہوئی تھی۔ کب تک ہاتھ پر ہاتھ دکھیرے بیٹھا رہتا؟ پھر درخت سے اترا، سنہری مادہ کو وہیں ٹھہرے رہنے کا کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ نکولس نے اسے بتایا تھا جنگل میں کئی مقامات پر ٹیلی ویژن کیمرے لگے ہیں، لیکن ان کی نشاندہی کرنے سے قبل ہی دوبارہ لیزا کے ہاتھ سے چڑھ گیا۔ شاید عمران اب تک ان کیمروں کو تو ٹھکانے لگا ہی چکا ہوتا۔ وہ جھاڑیوں میں دبکا ہوا اسی جانب بڑھتا رہا جدھر سے بھاگ کر آیا تھا۔ پھر اس مقام تک جا پہنچا جہاں سفید مادہ بے ہوش پڑی تھی، لیکن اس پر یلغار کرنے والے ریشیوں کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس نے ایک بار پھر اسی جانب دوڑ لگائی جہاں سنہری مادہ کو چھوڑ آیا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ دونوں اس وقت کیمرے کے فوکس میں نہیں تھے جب سفید مادہ پر ریشیوں کی یلغار ہوئی تھی، ورنہ شاید وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے۔ اب دیکھنا چاہتا تھا کیمرہ کہاں پوشیدہ ہے، دوبارہ بھی ریشے حرکت میں آ سکتے ہیں یا نہیں۔ سنہری مادہ اب بھی وہیں سہمی بیٹھی تھی جہاں اسے چھوڑ گیا تھا۔ کہ کیا ہوا؟ اس نے خوفزدہ سی آواز میں پوچھا۔ چلو اسے اٹھاؤ، وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ اوہ ریشے غائب ہیں، چلو اور وہیں پڑی ہے۔ ہاں جلدی کرو، اسے شوش میں لا کر کسی محفوظ مقام پر نکل چلیں گے۔ وہ اٹھی تھی لیکن اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس طرح تو کل تک پہنچ سکیں گے، عمران نے کہا اور اس سے پھر کاندھے پر لاد کر دوڑ لگا دی۔ سفید مادہ اسی حالت میں ملی جس میں وہ اسے چھوڑ گیا تھا۔ وہ صرف بے ہوش ہے، ڈرو نہیں، عمران اسے کاندھے سے اتارتا ہوا بولا۔ تم اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرو، میں پانی تلاش کروں گا۔ لیکن ریشے اب کہاں ہیں؟ تم دیکھ ہی رہی ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم بھی چلو۔ سینٹ جاپکس زولا کے سلسلے کا فرد ہوں، بے ہوش مادہ کے قریب بھی نہیں جا سکتا، شیطان میری روح میں حلول کر جائے گا۔ سینٹ چھاپک زولا کون تھے؟ تم خواہ وقت ضائع کر رہی ہو، جاؤ جلدی کرو۔ تو وہ دوڑتے ڈرتے بے ہوش مادہ کی طرف بڑھی تھی۔ جیسے اس کے قریب پہنچی، عمران کو دوبارہ باغ کھڑے ہونا پڑا تھا کیونکہ ریشیوں نے سنہری مادہ کو بھی گھیر لیا تھا۔ وہ مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ عمران نے پیچھے ہٹنے میں بڑی پھرتی دکھائی تھی، لیکن زیادہ دور نہیں گیا تھا، قریب ہی ایک درخت پر چڑھتا چلا گیا جہاں سے وہ جگہ صاف نظر آ رہی تھی۔ سنہری مادہ ریشیوں میں گھری ہوئی رہائی کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں سناٹا چھا گیا اور ریشوں کے ڈھیر میں غائب ہو چکی تھی۔ عمران نے تھیلے سے دوربین نکالی، ریشوں کے ڈھیر پر فوکس کرنے لگا۔ ریشے قطع غیر متحرک ہو چکے تھے اور ان سے ہلکی سی بھی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے آس پاس کے درختوں کی شاخوں میں لاس لگی کیمرے کی تلاش شروع کر دی۔ پھر اچانک اس نے دیکھا ریشوں میں حرکت پیدا ہوئی، وہ اڑ اڑ کر ادھر ادھر منتشر ہو رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سنہری مادہ پوری طرح ان کی گرفت سے آزاد ہو گئی، لیکن اب وہ سفید مادہ کے قریب لیٹی ہوئی تھی، ریشوں کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کمال ہے، عمران آہستہ سے بڑبڑایا، لیکن وہ فی الحال درخت سے اترنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ نکولس نے کروٹ لی اور نیم غنودگی کے عالم میں اس احساس کی ہلکی سی رو کے ذہن کو چھوتی ہوئی گزر گئی کہ وہ لیٹا کیوں ہے۔ پھر اس کی آنکھیں اس طرح کھل گئیں جیسے کسی مشینی عمل کے تحت ایسا ہوا ہو۔ وہ اٹھا تھا اور بوکھلا کر چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر وہی جنگل، لیکن وہ تو پہاڑ والی عمارت میں لیزا کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ اسے قطع یاد نہ آ سکا وہ کب اور کس طرح اس سے غافل ہوا تھا۔ دوبارہ جنگل تک پہنچنے کا وقفہ اس کے ذہن سے ہی محو ہو گیا تھا۔ جو سوٹ اس نے اس وقت پہن رکھا تھا اب اس کے جسم پر تھا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرا تو حلیہ بھی وہی تھا، یعنی وہ سر اور چہرے پر بن مانسو جیسے بال موجود تھے۔ اب کیا ہوگا؟ شکاری جانور اب شاید اسے زندہ نہ چھوڑیں۔ وہ انہیں کیا بتایا کہ جسم کے بقایا حصوں کے بال کہاں گئے؟ شاید وہ جو انگلش بول سکتا تھا کسی طرح سمجھ سکے
لیکن وہ تینوں کہیں وہ اسے دیکھتے ہی حملہ نہ کر دے۔ آخر اب کیا چاہتی ہے کتیا؟ نکولس اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی بائیں جانب بڑھا اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر جیری چت پڑا نظر آیا۔ تو یہ بات ہے، اس نے سوچا۔ اس کی تدبیر کارگر ہوئی۔ اس کی اور جیری کی گفتگو لیزا تک پہنچ گئی تھی، وہ گفتگو جس کے مطابق اس نے جیری کو باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ نوٹ بک کا سارا مواد اس کے ذہن میں ہے۔ جنگل میں اس نے دریائے نیمیلی کی طرف جانے کا راستہ بھی تلاش کر لیا ہے۔ بہرحال اب وہ دونوں اس لیے جنگل میں پھکوا دیے گئے کہ دریائے نیمیلی کی طرف جانے کی کوشش کریں اور لیزا ان پر نظر رکھے۔ اس نے جیری کو آواز دی، پھر جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ بے ہوشی گہری تھی۔ وہ تھک ہار کر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کے دن کا تیسرا پہر تھا۔ ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بڑی شدت سے بھوک محسوس کر رہی وہ آس پاس کے درختوں پر نظر دوڑانے لگا۔ اس نے جنگل میں کئی طرح کے پھل دیکھے تھے، لیکن آس پاس کوئی پھلدار درخت نہیں دکھائی دیا۔ اتنے میں جیری کی کراہ سنائی دی اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جیری دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مل رہا تھا، پھر اس نے آنکھ کھول دی، چاروں طرف دیکھا اور اس طرح اٹھ بیٹھا جیسے پشت پر اچانک کوئی کانٹا چھپ گیا ہو۔ نکولس اس پر نظر پڑتے ہی وہ چیخا تھا، ڈرو نہیں، خدا کا شکر ادا کر، تم آدمی کے روپ میں پھکوائے گئے ہو۔ لیکن کیسے؟ ہم کہاں ہیں؟ میں تمہیں اٹھا کر نہیں لایا، میں تمہاری طرح کچھ دیر پہلے ہوش پڑا ہوا تھا، میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ یہ سب کچھ مت سوچو، نکولس بولا۔ آخر مجھ سے یہ برتاؤ کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ ہم وہ راستہ تلاش کریں جو ہمیں ہیروں کی وادی تک لے جائے۔ راستہ؟ ہاں، کیا تمہیں یاد نہیں میں نے کہا تھا نوٹ بک کی پوری تحریر میرے ذہن میں محفوظ ہے؟ شاید میں نے جنگل میں راستہ بھی تلاش کر لیا تھا۔ تم نے کہا تھا نوٹ بک کی طرف سے مایوس ہو جانے کے بعد لیزا نے یہ حرکت کی ہے۔ اب تو بتا دو نوٹ بک کہاں ہے؟ میرے خیال میں لیزا کے ہاتھوں ضیاع ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اس جیکٹ کے استر میں سلی ہوئی تھی جو میں نے متوب ہونے سے قبل پہن رکھی تھی۔ میرے جسم پر بڑے بال نکل آنے کے بعد لیزا نے وہ کپڑے ضیاع کر دیے ہوں گے جو میں نے اس وقت پہن رکھے تھے، اور اس سے علم نہ ہو سکا۔ ضرور علم ہو جاتا اگر تم ان کپڑوں کے ضیاع ہو جانے سے قبل اس کے پاس پہنچ گئے ہوتے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے وہ کپڑے آتش دان میں ڈال دیے ہوں گے، کیونکہ ساتھیوں میں اس مشہور کر دیا ہے۔ مجھے ہیڈ کوارٹر میں طلب کر لیا گیا ہے۔ تمہیں بھی اس نے کسی غبن کی کہانی سنائی تھی؟ جیری کی خاموشی سے سر ہلاتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے آثار پائے جاتے تھے۔